سابق صدر آصف علی زرداری کا الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اظہار، کہا الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے، وہ شفاف الیکشن کرائے گا۔ پیپلز پارٹی عام انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو ہر طرح کے ماحول میں الیکشن لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 8 فروری کو پیپلز پارٹی ملک کی اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئے گی۔ ملک کا ماحول اس وقت انتخابات کے لیے سازگار ہے، الیکشن وقت پر ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک شفاف الیکشن ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کو اعتماد ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ وہ ایک صاف اور شفاف الیکشن کرانے میں کامیاب ہوگا، اور 8 فروری کو انشاءاللہ ایک شفاف الیکشن ہوگا۔ یہی اظہار ہونا چاہیے، اسی قسم کا انٹینشن ہونی چاہیے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے آصف علی زرداری کے بیان کو حوصلہ افزا قرار دے دیا، کہا 2018 میں چیئرمین پی ٹی اے کو ترقی کرتے پاکستان پر مسلط کیا گیا، پروجیکٹ پی ٹی اے کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا، نون لیگ کی قیادت کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ شہباز شریف ایک بار پھر عدالت میں سرخرو ہوئے، آج عدالتیں تصدیق کر رہی ہیں کہ کسی قسم کی کرپشن نہیں کی گئی، اگر کرپشن کی ہو تو 9 مئی کے واقعات ہوتے۔ آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس کے پچ پر اعتراضات، پچ معائنے کے دوران آسٹریلوی کپتان کا گراؤنڈ سٹاف سے خدشات کا اظہار۔ فاکس نیوز کے مطابق پیٹ کمنس نے پچ کے ایک حصے پر اعتراض کیا۔ آسٹریلوی کپتان نے گزشتہ روز پچ کی تصاویر بھی لی تھی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں بھی بھارت پر پچ تبدیل کرنے کا الزام لگا تھا۔ لاہور، گوجرانوالا، گجرات، سیالکوٹ سمیت 10 اضلاع میں ایک ہفتے کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار۔ ننکانہ، شیخوپورہ، قصور، ناروال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤدین بھی شامل۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا فیصلہ اسموگ کے باعث کیا گیا۔ کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا، ایئر کوالٹی انڈیکس 272 تک پہنچ گیا۔ فضائی آلودگی سے متاثرہ شہروں میں لاہور کا تیسرا نمبر، شہریوں کو آنکھ میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ لاہور کے باغ جناح کو عالمی معیار کا باغ بنانے کا منصوبہ، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پلان طلب کر لیا۔ محسن نقوی کا باغ جناح کا دورہ، باغ میں غیر ضروری دفاتر ختم کرنے کا حکم، باغ کے عقب میں گندگی اور بے ترتیبی پر اظہار برہمی۔ لاہور کے اقبال ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں 6 ڈاکوؤں کی ہلاکت، مبینہ ڈاکو رنگ کی بالٹی لے کر پیدل آئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، فوٹیج کے مطابق پہلے 2 ڈاکو گھر میں داخل ہوئے، تھوڑی دیر بعد باقی ملزم داخل ہوئے۔ تحقیقات کے مطابق گھر کے ملازم کو ڈاکو نے رنگ ساز ہونے کا بتایا تو ملازم نے دروازہ کھول دیا۔ پولیس نے مبینہ مقابلے کا مقدمہ درج کر لیا، اقدام قتل کا۔ لاہور میں سگیاں روڈ پر ٹریفک حادثہ، 3 افراد جاں بحق 13 زخمی، پولیس کے مطابق تیز رفتار وین نے ڈمپر کو ٹکر ماری۔ کراچی کے علاقے سخی حسن چورنگی کے قریب کار نالے میں جا گری، کار میں سوار 3 افراد شدید زخمی، حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، گاڑی کو نالے سے نکال لیا گیا۔ لاہور میں کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن، 6 روز میں کم عمر ڈرائیونگ پر 2000 سے زائد مقدمات درج، سینکڑوں گاڑیاں تھانوں میں بند، لائسنس نہ ہونے پر 500 سے زائد مقدمات درج کیے گئے۔ ٹریفک پولیس کی والدین کو 18 سال سے کم عمر بچوں کو گاڑی یا موٹر سائیکل نہ دینے کی ہدایت۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی، گزشتہ روز مزید 3000 کے قریب افراد اپنے ملک چلے گئے، اب تک مجموعی طور پر 2,35,000 سے زائد شہریوں کی اپنے ملک واپسی ہو چکی ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں میڈیکل کالجز میں داخلے کے دوبارہ ٹیسٹ، صوبے بھر میں 41,000 طلباء کی ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں شرکت، پہلے ٹیسٹ کے نتائج پیپر لیک ہونے کی شکایات پر منسوخ کر دیے گئے تھے۔ کراچی کے علاقے منگو پیر سے پولیس کے نام پر بھتہ وصول کرنے والے 3 ملزم گرفتار، ملزمان کے خلاف دہشت گردی اور بھتہ وصولی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ فیول ہے نہ نقل و حرکت کے لیے ٹرانسپورٹ، وحشی اسرائیل نے فلسطینیوں کو 1 صدی پیچھے دھکیل دیا، غزہ کے رہائشی گدھا اور گھوڑا گاڑی کا استعمال کرنے پر مجبور۔
دنیا بھر میں غزہ میں جنگ بندی کے حق میں مظاہرے، جرمنی میں شہری سڑکوں پر نکل آئے، آئرلینڈ کے مختلف شہروں میں ریلیاں، برطانیہ میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکلی، اسکاٹ لینڈ میں بھی اسرائیلی جوہریت کے خلاف احتجاج، امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء کا جنگ بندی کا مطالبہ، فرانس، آسٹریلیا اور کیوبا میں بھی مظاہرے، یمن اور بحرین سمیت دیگر عرب ممالک میں بھی فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ حرم شریف میں عمرہ اور حج زائرین کو دی جانے والی سہولیات میں ایک اور سہولت کا اضافہ، بزرگ اور خصوصی افراد کے لیے سعی کرنا ہوا بہت آسان، اب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے ای اسکوٹر بھی دستیاب ہیں۔